موجودگی میں میرے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم کو ان پر ایمان لانا ہے. کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وہ سب کے سب جواب دیتے ہیں ہاں اے اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی ارواح سے یہ وعدہ لیا کہ میرے رسول پر تم کو ایمان لانا ہے اگر تمہاری موجودگی میں ان کو مبعوث فرما دوں. ایک طرف ہمارے رسول کا یہ مقام و مرتبہ اللہ کہیں یا ایھا المدثر پیار سے کہتا ہے, کہیں یا ایھا المزمل فرماتا ہے, کہیں ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے. ایک طرف یہ مقام و مرتبہ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماج سے کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں, کس طریقے سے ان کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. اگر آپ شوہر ہیں تو دیکھیں اپنے نبی کا اسوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر تھے, آپ نے بھی شادیاں کی تھی, لیکن دیکھیں کہ آپ کا اپنی بیویوں سے کس طرح کا سلوک تھا, اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ انہوں نے پیالے سے کوئی چیز پی, دودھ پیا, اور پیالے سے جس جگہ سے پیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر وہیں سے پھر دودھ نوش فرمایا. پیالے سے اسی جگہ سے منہ لگا کر پیا. آپ دیکھیں جب شوہر اپنی بیوی سے اس قدر محبت کا اظہار کرے گا, اس انداز میں پیش آئے گا, تو بیوی کو اپنے شوہر سے محبت کیوں کرنا ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رحمانیت کی زندگی نہیں گزاری. آپ علیہ السلام انسانوں کی طرف بھیجے گئے اور انسان بنا کر بھیجے گئے. آپ تمام رسولوں سے اعلیٰ و ارفع تھے, لیکن بشر تھے, انسان تھے, انسان بنا کر بھیجے گئے, انسان اور جنات کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو میں تم کو پہچان لیتا ہوں, اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی پہچان لیتا ہوں. مجھ سے ناراض ہو یا نہیں یہ میں پہچان لیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, کہتی ہے قلت, میں نے کہا کیف تعرف ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ کیسے پہچان لیتے ہیں. میں منہ سے تو کچھ عرض نہیں کرتی, کسی بات پہ اگر معمول بھائی بیوی ناراض ہو جاتی ہے نا, تو کسی بات پہ کبھی ناراض اگر ہو گئی تو آپ کیسے پہچان لیتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تمہیں قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتے ہو بلا و ربی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ, اور اے عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھ سے اور قسم کھانے کا موقع آتا ہے تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اجل لست اہاجر الا اسمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے لیکن ناراضگی میں صرف آپ کا نام میں چھوڑتی ہوں, باقی دل میں آپ کے لیے وہی محبت ہوتی ہے میرے. جب شوہر ایسا ہو آپ دیکھیں آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں, چلو دوڑ لگاتے ہیں. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئی. پھر دوسری مرتبہ ایک بار آپ نے فرمایا کہ چلیے دوڑ لگاتے ہیں. اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور کہا عائشہ حساب برابر ہو گیا. آپ دیکھیں شوہر بیوی کا انداز جب اس طریقے کی زندگی ہو اور شوہر اپنی بیوی کی دلجوئی کا اس قدر خیال رکھتا ہو تو ان کے گھر میں رحمت کیوں نہ برسے گی, ان کے تعلقات آپس میں مضبوط کیوں نہ ہوں گے. اگر آپ باپ ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اٹھا کر دیکھو.
آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، نبی علیہ السلام کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت تھی، اور جتنی نبی کو اپنی اولاد سے محبت تھی شاید ہم میں سے کسی کو نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر پارا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ کو اپنے نواسوں سے اس قدر محبت تھی، اپنے نواسوں کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ، صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ ایک طرف حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے اور ایک کندھے پر حضرت حسن کو بٹھائے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور کبھی حضرت حسن کو چومتے ہیں، کبھی حضرت حسین کو چومتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے نواسوں سے بڑا پیار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اپنے نواسوں سے بڑا پیار ہے، اور آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد سے، اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری طرح کی محبت نہیں تھی کہ اولاد کی محبت میں دین کو بھول جائیں۔ نبی کی محبت ایسی تھی کہ نبی نے اپنی اولاد سے، اپنے نواسوں سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی سنواری، ان کی تربیت بھی فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ کے نواسے حضرت حسن نے ایک کھجور صدقے کی کھجوروں میں سے اٹھائی اور وہ کھا لی۔ اور مسئلہ جان لیں آپ، صدقہ جو ہے وہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں تھا صدقہ کھانا۔ تو آپ کے نواسے نے کھجور اٹھا کر کھا لی۔ ان الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما اخذ تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فی فیہ، اپنے منہ میں ڈال لیا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا کخ کخ، اسے تھوک دو، اسے تھوک دو۔ اما علمتا انا لا نأکل الصدقۃ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، صدقے کا مال ہم نہیں کھاتے۔ فوراً تربیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دینی تربیت فرمائی، اسلامی تربیت فرمائی، اور اولاد کے پیار میں، محبت میں کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب کو نہیں بھولے۔ وہ موقع بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے ابراہیم، دودھ پیتے بیٹے، جاگنے کے عالم میں تھے، آخری وقت تھا، آپ علیہ السلام کو خبر کی گئی آپ کا لخت جگر ہے، ان کا آخری وقت ہے، ان کی جان نکل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں لیتے ہیں، وہ آخری ہچکیاں لے رہے تھے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نگاہ پڑی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، اے ابن عوف یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یہ تو دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو بہنے لگے۔